لیکن ناظرین آئیے آپ کو ایک سوال دکھاتے ہیں۔ امیر اہل سنت، جیسا کہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اس پرندے کو زندہ اور مردہ مچھلیاں کھلائی جا رہی ہیں۔ اسی طرح ایک اور ویڈیو میں یہ منظر ہے کہ اس پرندے سے مچھلیوں کا شکار کیا جا رہا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس طرح اس پرندے کو زندہ مچھلیاں کھلانا اور اس پرندے سے مچھلیوں کا شکار کرنا کیا درست ہے؟ جواب عنایت فرما دیجیے۔ یہ پرندہ جو ہے نا، یہ آبی خور پرندہ ہے نا، پانی کے جانور کھاتا ہے۔ اس کا ایک نام کک بھی بتایا گیا ہے، QUQ کک، اور یہ بطخ کی نسل کا ہے اور اس کی 40 سے زیادہ قسمیں پائی جاتی ہیں۔ یہ اتنا ماہر ہے کہ یہ ایک دم پانی میں تیر کی مافک جاتا ہے، ڈبکی لگاتا ہے، اور مچھلی یعنی کہ مچھلی کو دیکھ کر یہ تیر کی مافک جائے گا، ڈبکی لگائے گا، اور 100-150 فٹ تک بھی چلا جاتا ہے پانی کے اندر، اور مچھلی کو پکڑ لیتا ہے، اور پھر یہ پکڑ کے اوپر آ جاتا ہے، اوپر اس کو پھر نگل لیتا ہے، اور یہ کھاتا بہت ہے۔ اتنی مچھلیاں کھاتا ہے یہ کہ وہ حیرت ہوتی ہے، اور بڑی بڑی مچھلیاں یہ نگلتا چلا جاتا ہے۔ اور اب اس سے شکار بھی کیا جاتا ہے، تو سیکورٹی کے لیے بھی اس کو استعمال کرتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک پرابلم یہ جو ہم نے دیکھا کہ یہ زندہ مچھلی کھا رہا تھا، اور زندہ مچھلی اس کو کھلانا جان بوجھ کر، یہاں تھوڑا کلام ہے۔ اب اگر اس کو شکار کی تربیت کے لیے کھلایا جا رہا ہے کہ یہ زندہ مچھلی کھانے کا عادی ہو جائے، تو یہ ویسے پرندے زندہ مچھلیاں شکار کر رہے ہوتے ہیں، یہاں زندہ مچھلی کھلانے کا حکمت پتہ نہیں ہے۔ اگر کوئی حکمت نہیں ہے اور ویسے اس کو زندہ مچھلیاں کھلا رہے ہیں، جبکہ یہ مردہ بھی کھا رہا ہے، گوشت کے ٹکڑے بھی، مچھلی کے ٹکڑے بھی کھا رہا ہے، تو پھر زندہ مچھلی اس کو نہیں کھلانی چاہیے، کیونکہ اس سے اس کو ایک بے فائدہ ایذا دینے والا کام ہے یہ، اور ظاہر ہے کہ زندہ مچھلی کھائے گا یہ تو مچھلی کو کتنی ایذا ہو رہی ہوگی۔ اگرچہ خود شکار کر کے کھا لے الگ بات ہے، ہم نے مطلب ایک پیش کی زندہ مچھلی کے بھلے اس کو تکلیف ہو، اس کی تو ممانعت ہے، اور اس سے بچنا چاہیے کہ کسی بھی جان کو بے فائدہ تکلیف نہ دی جائے، یہاں تک کہ مکھی کو بھی، مکھی جو ہے اس کو ایذا دیتی ہو یا کسی اور وجہ سے مارنے کی اجازت تو ہے، کوئی وجہ ہو، بلا وجہ خواہ مکھی کو مار دینا، یا ویسے کوئی ویران جگہ اور اس میں کاکروچ جا رہا ہے، خواہ اس کو کچل کے مار دینا، تو یہ صحیح نہیں ہے، اس کی ممانعت ہے، یہ منع کیا کہ مکروہ تنزیہ ہے اس طرح کے اشراط الارض کو بلا وجہ مارنا۔ بعض اشراط الارض ایسے ہیں کہ جن کو مارنا ناجائز ہے، بعض کو مارنا مباح ہے، اور مطلب ایذا نہ دے تب بھی مار سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی اس کی مطلب ہے کہ غالباً صورتیں، جیسے بچھو ہے تو بچھو کا انتظار تو نہیں کریں گے، آئے گا ڈنک مارے گا تو اب اس کو ماریں گے، اس کا کام ہی ڈنک مارنا ہے، تو اپنی حفاظت کے لیے یا دوسرے کو نہ کاٹ لے اس نیت سے اس کو مارنے میں حرج نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ کہ بلا وجہ کسی جان کو بھی تکلیف نہ دی جائے۔ حضرت سیدنا علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ تعالی علیہ میزان الکبریٰ میں فرماتے ہیں، میری زوجہ فاطمہ ام عبد الرحمن کے دل پر ورم آ گیا، دل پر وہ سوجن آ گئی، سوائلنگ، مجھے بڑی تشویش ہو رہی تھی، میں ایک خالی راستے میں تنہا موجود تھا کہ کسی کہنے والے نے کہا ہے نا، مجھے ایک آواز سنائی دی گئی، اپنے سامنے موجود سوراخ میں اس مکھی کو، مکھی خور جانور سے نجات دلا دو، ہم تمہاری زوجہ کی تکلیف دور کر دیں گے۔
میں نے سوچا کہ سوراخ میں نے جا کر سوراخ دیکھا تو وہ سوراخ جو تھا وہ چھوٹا تھا، میری انگلی اس میں جا نہیں سکتی تھی، تو میں نے ایک تنکے کے ذریعے وہاں سے وہ جانور جو تھا اس کو باہر کھینچ لیا. تو مکھی کو کھانے والا جانور چھوٹا سا ایک کیڑا تھا جو مکھی کی گردن پر چمٹا ہوا تھا، اور مکھی درد سے بل بلا رہی تھی، تڑپ رہی تھی. میں نے مکھی کو اس جانور سے چھٹکارا دلا دیا. اسی وقت میری زوجہ یعنی بیوی بھی ٹھیک ہو گئی اور اس کو تکلیف سے نجات مل گئی. یوں مطلب یہ کہ مکھیوں پر بھی رحم کرنے کا ہے، یعنی بلا وجہ اس کو کچلنا مارنا، بچوں کو بھی روکا جائے. یہ کیڑیوں کو کچلتے رہتے ہیں، حالانکہ کیڑیاں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہیں کثرت سے، اللہ تعالیٰ کا یہ ذکر کرتی ہیں. کیڑیوں کو مارنے سے خاص کر اس کی ممانعت ہے. تو بچوں کو بھی اس سے روکا جائے. یہ پتھر سے کچلتے ہیں، کبھی ہاتھ سے مارتے ہیں، کبھی پاؤں سے مارتے ہیں. اور بڑوں کو بھی چاہیے کہ وہ بلا وجہ کیڑیوں کو یا اس طرح کی کسی بھی مخلوق کو جو بے ضرر ہے، کاٹتی نہیں ہے، لپٹتی نہیں ہے، جو کیڑی کاٹتی ہے اس کو مار سکتے ہیں. کوئی وجہ ہو تو مار سکتے ہیں، یعنی نفع حاصل کرنے کے لیے مار سکتے ہیں یا اپنے سے نقصان دور کرنے کے لیے مار سکتے ہیں. یہ دونوں وجوہات ہیں، بلا وجہ نہیں مار سکتے، خواہ مخواہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور یہاں اس جانور کا شکار استعمال کرنا، جیسے کہ تصویر میں آپ کو بتایا گیا ویڈیو میں کہ وہ مچھلیوں کا شکار کرتا ہے، یہ کک جو ہے، تو اس کے شکار کا استعمال ہو سکتا ہے. البتہ یہ کہ جیسے اب مچھلی ہے، اس نے پکڑی، مچھلی مر گئی چونچ سے، تب بھی کھا سکتے ہیں کہ مچھلی کا ذبح تو ہے نہیں. اچھا، مچھلی اس کے پیٹ میں چلی گئی، اب پیٹ میں سے کسی طرح اس کو نکلوایا، تو اب کھانے کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت ہے کھانے کی کہ اگر وہ مچھلی تبدیلی نہیں آئی، گلی نہیں ہے، بدبودار نہیں ہو گئی، جس سے ہضم ہونا شروع ہو گئی، ایسی نرم پڑ گئی، تو نہیں کھا سکتے. اور اگر فریش ہے، جیسے مری ہوئی مچھلی ہوتی ہے، تو اگر وہ پیٹ کے اندر سے بھی نکلی تو کھا سکتے ہیں. کسی بھی جانور کے پیٹ سے اس طرح مچھلی نکلے مری ہوئی تو وہ کھا سکتے ہیں. اور وہی کہ اگر وہ اس کے اندر تغیر آ گیا، تبدیلی آ گئی ہے جیسا کہ میں نے بتایا، تو وہ نہیں کھا سکتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مچھلی صرف وہ حرام ہوتی ہے کہ جو پانی کے اندر قدرتی موت، طبعی موت جس کو قدرتی موت، نیچرلی وہ مر جائے اور الٹی تیر جائے، وہ حرام ہے. باقی کسی سبب سے مری، پانی میں بھی مری لیکن کسی سبب سے مری، مثلا کوئی کیمیکل ڈالا اس میں جس سے وہ مچھلی پانی کے اندر تھی اور مر گئی، اس کو کھا سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.